أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظالمین کا ذکر کیا، جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کا ذکر کیا اور ان کی سزا کا بھی ذکر کیا. اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے اور ایمان والوں کو ملنے والی جزا کا ذکر کیا. یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں پر بھی اہل نار کا ذکر ہوگا ساتھ ہی جنتیوں کا ذکر ہوگا، اہل ایمان کا ذکر ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یعنی ایمان کے ساتھ انہوں نے اچھے اچھے عمل بھی کیے. اللہ فرماتے ہیں انا لا نضیع، بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے، اجر من احسن، جو بھی اچھا کرے گا، عمل، یعنی جو بھی اچھا عمل کرے گا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے. میرے محترم بھائیوں، بڑی تکرار کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 171، سورہ آل عمران آیت نمبر 195 کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں. وہاں پر بھی اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ بھی اچھا عمل کرے گا میں اس کا عمل ضائع نہیں کروں گا. اب میرے محترم بھائیوں، اچھا عمل ہے کون سا؟ اچھا عمل وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اور دوسری خوبی اس کی یہ ہے، اچھے عمل کی دوسری شرط یہ ہے اچھے عمل کی کہ وہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، وہ اچھا عمل ہے. میرے محترم بھائیوں، میری مرضی کا عمل، آپ کی مرضی کا عمل اچھا عمل نہیں بن سکتا. اچھا عمل وہ ہوگا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، وہ اچھا عمل ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو ان کو ملنے والی جزا ہے، اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم جنات عدن، یہی لوگ ہیں جن کے لیے جنات کے، جنتوں کے ہمیشہ کے باغ ہیں. عدن جنت کا نام بھی ہے، اور عدن اس جنت کو کہتے ہیں جو درمیان کا حصہ ہوگا، جنت کا درمیان کا حصہ ہوگا. میرے محترم بھائیوں، جنت کے باغات میں کئی باغات ہیں، بڑے خوبصورت ترین باغات ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے باغات ہیں من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. میرے محترم بھائیوں، نہروں کا انشاءاللہ ذکر آئے گا سورہ محمد کے اندر، وہاں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلون فیہا من اساور، اللہ فرماتے ہیں جب یہ جنت کے اندر چلے جائیں گے ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، یعنی سونے کے کنگن اللہ تعالیٰ ان کو پہنائے گا. میرے محترم بھائیو، ایک ہوتا ہے خود پہننا، ایک ہوتا ہے پہنانا. یعنی اللہ ان کی عزت و اکرام کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان جنتی شہزادوں کو سونے کے کنگن پہنائے گا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ نے اہل جنت کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کا خیال آیا. میرے محترم بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کئی قسم کی دھاتیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، پتل ہے، لوہا ہے، کئی قسم کی ہیں. تو مثال کے ساتھ سمجھیے کہ اگر اللہ سونا پیدا نہ کرتا دنیا کے اندر تو کس کو پتا تھا سونے کا کنسپٹ کیا ہے؟ تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے دنیا کے اندر پیدا کی، ہمیں دکھا دی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں لیکن دکھائی نہیں ہے. وہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، نیک عمل کرنے والوں کو انشاءاللہ دکھلائے گا. اسی طرح قرآن کی آیت بھی ہے، غالباً سورہ سجدہ کی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی انسان نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں جزاءً بما كانوا يعملون، یہ جزا ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے. بہت ساری نعمتیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو عطا فرمانی ہے.
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور وہ لباس پہنیں گے خضراً سبز، من سندس باریک ریشم کا، وَإِسْتَبْرَقٍ اور موٹے ریشم کا، یعنی اہل جنت کا جو لباس ہوگا وہ سبز کلر کا ہوگا، ریشم کا ہوگا، اس میں باریک ریشم بھی ہوگا، موٹا ریشم بھی ہوگا، اور سب سے بڑی بات متکئین فیہا علی الارائک، اللہ فرماتے ہیں وہ بڑی بڑی اونچی مسندوں کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ ارائکہ اریکہ کی جمع ہے، اریکہ کہتے ہیں اس سیج کو، اس مسحری کو جو دلہن کے لیے تیار کی جاتی ہے، اس کو اریکہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ایسے تخت نصیب فرمائے گا جو سجے ہوئے ہوں گے، جس طرح مسحری سجائی جاتی ہے، سیج سجائی جاتی ہے، اسی طرح ان کے لیے سجائے جائیں گے، جن کے اوپر چھت ہوگی، سائیڈ میں قبر ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں یہ تختوں کے اوپر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، اتنے آرام سے بیٹھے ہوں گے، وہاں کوئی کام نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، کام دنیا کے اندر ہے، یہ ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ قبول کرے۔ یہ نماز کے لیے آنا، یہ روزہ رکھنا، یہ سحری کرنا، یہ افطاری کرنا، یہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا، یہ کام ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، میرا اللہ ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ، بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب آپ کا منتظر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دلہنوں کی طرح یہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا، صرف ہوگی تو خوشی ہوگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں ہے، اصل عیش جو ہے وہ آخرت کی عیش ہے، وہ جنت کی عیش ہے، اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ آخری بات ہے خود فرماتے ہیں نعم الثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے، کتنا اچھا بدلہ ہے، کوئی کام نہیں، کوئی فکر نہیں، نوابوں کی طرح تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کتنا اچھا بدلہ ہے، وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، اور کتنی بہترین آرام گاہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم غلط جگہوں کے اوپر، غلط چیزوں کے اندر مبتلا ہو گئے، دنیا کو لگے ہوئے جنت بنانے میں، اس کی خوشی اور اس کے غم کے اندر مبتلا ہے، اور یہی سب سے بڑا شیطان کا وار ہے کہ وہ ہمیں اصل خوشیوں کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ اصل خوشیاں میرے محترم بھائیوں جنت کی خوشیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہونے کی سب سے بڑی خوشی ہے، ہمیں شیطان اس طرف سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں مکان بنانے میں، کوٹھیاں بنانے میں، بلڈنگیں بنانے میں، اور اپنی اصل زندگی کو بھولے ہوئے۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی کوٹھیاں کیا وقت رکھتی ہیں؟ جب گھر سج جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے، تو جناب اس کوٹھی کا مالک وہ راہ سفر، راہ آخرت اختیار کر لیتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، یہی کہ یہی رہ جاتا ہے سب۔ تو میرے محترم بھائیوں، اصل زندگی بھی مرنے کے بعد ہے، اصل خوشی بھی انشاءاللہ مرنے کے بعد ہے، اور وہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہے۔ یہ دنیا ہمارا امتحان ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کے اندر سرخرو فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں، یہاں کے غم بھی عارضی ہیں، آخرت کی خوشیاں بھی انشاءاللہ ہمیشہ کی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، آخرت کے غم بھی ہمیشہ کے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اہل جنت کے اندر ہمارا شمار فرمائے۔ انشاءاللہ میرے محترم بھائیوں، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کیا کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہ ضرور انشاءاللہ عطا کرے گا۔ اسی طرح جہنم سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، اللہ تمہیں جہنم سے محفوظ کر لے گا۔ اور میرے محترم بھائیو، یہ روزہ سب سے بہترین عمل ہے، انشاءاللہ جہنم سے بھی بچیں گے اور انشاءاللہ جنت کے اندر انشاءاللہ داخلہ ملے گا۔ یہ چند دن کی زندگی ہے میرے محترم بھائیو، یہاں کام کر لیں، پھر انشاءاللہ آرام ہی آرام ہے، قبر کے اندر بھی انشاءاللہ آرام کریں گے، اور آخرت کے اندر بھی آرام ہوگا، اور انشاءاللہ حشر کے اندر بھی آرام ہی آرام ہوگا۔ لیکن کس کے لیے؟ جس نے اچھے عمل کیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی رحمت سے کمی کوتاہی معاف فرمائے، اللہ یہ قرآن سننا سنانا اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات